بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک رات میرے کمرے میں اینٹوں اور پتھروں کی جگہ مردار ہڈیاں برسنے لگیں۔ ہڈیوں میں چند انسانی کھوپڑیاں بھی تھیں۔ جا بجا بکھرا ہوا ہڈیوں اور کھوپڑیوں کا یہ انبار اتنا قریب المنظر تھا کہ صبح کا انتظار کیے بغیر میں نے انہیں اکٹھا کر کے ایک چادر میں باندھا اور انہیں تالاب میں پھینکنے کے لیے باہر لان میں نکل آیا۔ لان میں پہنچتے ہی مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے زنجیروں کے گچھے سے میرے دونوں ٹخنوں پر پہ در پہ زور زور کی ضربیں لگائی جا رہی ہوں۔ تالاب سے اس قسم کی آوازیں برآمد ہوئیں جیسے کوئی غوطہ خور پانی سے باہر ابھرتا ہے۔ ساتھ ہی تالاب کے کنارے سبز کائی میں لپٹا ہوا ایک کالا سیاہ سایہ نمودار ہوا اور خوں خوں کرتا ہوا گوریلے کی طرح میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے ہڈیوں کا گٹھا وہیں پھینکا اور پیٹ پھیر کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ بھاگتے ہوئے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں رسیوں کے تانے بانے میں الجھ گئے ہوں۔ برآمدے کے قریب پہنچ کر میں بری طرح لڑکھڑایا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اب کھڑا ہونے کی سکت باقی نہ تھی، اس لیے میں پیٹ کے بل رینگتا رینگتا بڑی مشکل سے اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میرے ٹخنوں میں شدید سوزش اور جلن ہو رہی تھی، گھٹنے بری طرح چھل گئے تھے اور منہ کے بل گرنے کے باعث ٹھوڑی سے خون بہہ رہا تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے لیے میں نے جا کر واش بیسن کا نلکا کھولا تو کچھ دیر سوں سوں کی آواز آتی رہی۔ اس کے بعد یکا یک گٹ گٹ کر کے نلکے سے گرم گرم گاڑھے گاڑھے خون کی دھار بہنے لگی۔ ایک رات ہڈیوں کی بچھاڑ کے بعد یکا یک سارے گھر میں ایسا بدبودار تعفن پھیل گیا جیسے گلازے سے بھرا ہوا گٹر پھٹ گیا ہو۔ کبھی ہوا میں پسی ہوئی مرچوں کی دھانس اٹھنے لگتی تھی، کبھی سوجی بھننے اور ہلدی جلنے کی بو آنے لگتی تھی، کبھی سڑی ہوئی مچھلی کی بساند پھیل جاتی تھی۔ ایک بار دن ہو یا رات، میں جو کھانے پینے کی چیز منہ میں ڈالتا تھا اس میں کنکر، مٹی اور ریت کی ملاوٹ ہوتی تھی۔ پھلوں کے اندر بھی کنکر ملتے تھے۔ میں نے ایک کیلا چھیل کر درمیان سے توڑا تو اس کے اندر جو سیون ہوتی ہے اس میں بھی ریت اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے تھرمامیٹر کی نالی میں پارا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک روز آدھی رات کے بعد ڈرائنگ روم میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ڈرائنگ روم میں جانے کے لیے میں نے دروازہ کھولا تو وہ آدھا کھل کر زور سے بند ہو گیا۔ میں جتنا زور لگاتا تھا دروازہ تھوڑا سا کھلتا تھا اور پھر لوہے کے سپرنگ کی طرح اچٹ کر بند ہو جاتا تھا۔ آخر میں نے اپنا کندھا دروازے کے ساتھ لگا کر پوری قوت سے زور لگایا تو میرا دباؤ پڑنے سے پہلے ہی دونوں پٹ آرام سے واہ ہو گئے اور میں زور میں بھرا ہوا لڑکھڑاتا ہوا پہلے کرسی سے جا ٹکرایا اور پھر دھڑام سے قالین پر جا گرا۔ قالین پر سفید چادر میں لپٹی ہوئی انسانی جسم کی طرح کی کوئی شے لاش کی طرح بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کو چھوتے ہی میں تڑپ کر اٹھا اور بیڈ روم کی طرف بھاگا، آ کر دروازہ بند کر لیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کوئی 1.5-2 گھنٹے تک متواتر بجتی رہی۔ ایک روز بڑی تیز بارش ہو رہی تھی۔ رات کے 2 بجے میرے بیڈ روم کے باہر لان میں بائیسیکل کی گھنٹی بجی اور پھر آواز آئی، تار والا، تار والا، تار والا۔ میں نے دروازے کی درار سے باہر جھانکا تو واقعی باہر تار والا کھڑا تھا۔ اس نے خاکی وردی پہنی ہوئی تھی، سر پر جھالر والی خاکی پگڑی تھی، گلے میں چمڑے کا تھیلا لٹکا ہوا تھا اور وہ سرخ مڈ گارڈ والے بائیسیکل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس ماحول میں ایک جیتے جاگتے انسان کو اپنے لان میں دیکھ کر میرا دل بڑا مطمئن ہوا۔ میں خوشی خوشی دروازہ کھول کر برآمدے میں آ گیا۔ تار والے نے مجھے سلام کیا، اپنی پگڑی میں کان کے اوپر ٹھوسی ہوئی پینسل نکالی اور تھیلے سے تار کی رسید کا فارم نکال کر مجھے دیا۔ میں نے فارم پر دستخط کر کے واپس کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میرے سامنے تار والے کی جگہ انسانی ہڈیوں کا ایک خوفناک ڈھانچہ کھڑا تھا۔ لمبے لمبے ناخنوں والی انگلیوں کی ہڈیوں نے کاغذ اور پینسل میرے ہاتھ سے جھٹکا دے کر کھینچ لیے اور ڈھانچے کا جبڑا کٹ کٹ کر کے اس طرح دانت بجانے لگا جیسے زور زور سے ہنسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد کافی دیر تک برآمدے کے پکے فرش پر ہڈیوں کے کٹکنے اور دروازے پر ناخنوں کے کھرچنے کی آوازیں مسلسل آتی رہیں۔ اس قسم کے کچھ کہے اور بہت سے ان کہے واقعات رات کو 10:30-11 بجے شروع ہوتے تھے اور صبح کے ٹھیک 3 بجے خود بخود بند ہو جاتے تھے۔ میرے طویل و عریض لان کی گھاس میں بے شمار مینڈکوں اور جھینگروں کا بسیرا تھا۔ شام پڑتے ہی ان کے ٹرانے کی آواز اور پیپل کے درخت کے اوپر لٹکی ہوئی چمگادڑوں کی چیخ و پکار آسمان سر پر اٹھا لیتی تھی۔ لیکن جیسے ہی واقعات کا تسلسل شروع ہوتا تھا پورے لان پر مکمل سکوت چھا جاتا تھا۔ 3 بجے کے قریب جب پہلے مینڈک یا جھینگر یا چمگادڑ کی آواز کان میں پڑتی تھی تو میں بھی سکھ کا سانس لیتا تھا کہ چلیے آج کی رات کی منزل بھی طے ہوئی۔ لیکن رات کے یہ 4-4.5 گھنٹے تنہا گزارنا بڑی جان جوکھوں کا کام تھا۔ میں بڑی آسانی سے وہ گھر کسی وقت بھی چھوڑ سکتا تھا، یا ڈرائیور اور خانسامہ کو کوٹھی کے اندر سلا سکتا تھا، یا اپنے دوست احباب میں کسی کو ہمراز بنا کر اس تجربے میں شریک کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا کوئی اقدام نہ کیا اور اپنی ذات کو جان بوجھ کر تنہا کئی مہینے لگاتار اس کربناک عذاب میں مبتلا رکھا۔ آج 34-35 برس گزرنے کے بعد بھی مجھے اپنے اس غیر منطقی رویے کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی، سوائے اس کے کہ غالباً یہ میری انا کی احمقانہ ضد تھی جس نے اس عجیب و غریب واقعے کو چیلنج کے طور پر قبول کرنے پر اصرار کیا تھا۔ تفتیش اور تجسس کے اس خارزار میں میری تنہا روی
محض شوقیہ ہی نہ تھی بلکہ اس کی تہ میں غالباً یہ خطرہ بھی کار فرما تھا کہ کسی دوسرے کی شراکت سے کہیں بھانمتی کا یہ سارا کھیل بالکل ٹھپ ہی نہ ہو جائے۔ اس کا بیان ثبوت یہ تھا کہ جب تک میرا ملازم اور ڈرائیور کوٹھی کے اندر موجود رہتے تھے کسی قسم کا کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہ ہوتا تھا۔ کارروائی کا آغاز اسی وقت ہوتا تھا جب وہ دونوں کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کوارٹروں میں چلے جاتے تھے۔ اس سارے عرصے میں میرا کشمیری ملازم رمضان اور بنگالی ڈرائیور روز محمد مجموعی طور پر ہر طرح کی ابتلا سے محفوظ رہے۔ فقط 2-3 بار ان کے ساتھ کچھ ہلکی پھلکی سی چھیڑخانی ہوئی۔ ایک رات رمضان اپنے کوارٹر کی کنڈی چڑھا کر اندر سویا ہوا تھا کہ کسی نے اس کی چارپائی الٹ دی۔ ان دنوں بنگالی بہار کے کچھ حصوں میں بڑے شدید ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے۔ رمضان یہ سمجھا کہ یہ بھی کسی ہندو کی شرارت ہے۔ اپنے حملہ آور کا تعاقب کرنے وہ باہر کی طرف بھاگا تو اندھیرے میں اس کا منہ کھٹاک سے دروازے کے ساتھ ٹکرا گیا کیونکہ کنڈی بدستور اندر سے لگی ہوئی تھی۔ اگر وہ ہندو باہر سے آیا تھا تو دروازے کی کنڈی اندر سے کس طرح بند ہو گئی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ صاحب یہ چالاک قوم ہے، رمضان نے معصومیت سے جواب دیا۔ اس میں بھی سالے ہندوؤں کی کوئی چال ہوگی۔ روز محمد ڈرائیور کے کوارٹر میں کبھی کبھار مختلف قسم کی ہڈیاں پڑی ملتی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سب آوارہ بلیوں اور کتوں کی کارستانی ہے جو دن بھر کوٹھی کے لان میں آزادانہ منڈلاتے رہتے ہیں۔ روز محمد اپنے کوارٹر کا دروازہ احتیاط سے بند کر کے رکھا کرتا تھا۔ اس کے سیدھے سیدھے دماغ کو اس تشویش نے کبھی پریشان نہ کیا کہ بلیاں اور کتے بند دروازے سے گزر کر اس کے کمرے میں ہڈیاں کس طرح ڈال جاتے ہیں۔ اس ساری ہنگامہ آرائی کا اصلی ہدف صرف 18 نمبر کا بنگلہ تھا۔ رات ڈھلتے ہی یہ کوٹھی میرے لیے خوف و ہراس، عذاب و عطاب کا جہنم بن جاتی تھی۔ ہر نئے واقعہ میں اپنی قسم کی دہشت، اپنی قسم کا ہول اور اپنی قسم کی وحشت سمائی ہوتی تھی۔ پتا کھڑکا دل دھڑکا والا مقولہ مجھ پر حرف بحرف صادق آتا تھا۔ یوں تو رات بھر ڈر کے مارے بارہا میں پسینے میں شرابور ہوتا ہی رہتا تھا، لیکن کبھی کبھی میرے تن بدن پر خوف و ہیبت کی ایسی تھرتھری کپ کپی اور بدحواسی چھا جاتی تھی کہ نبضیں بیٹھنے لگتی تھیں، دل دھڑکنے لگتا تھا اور دم گھٹ کر گلے میں کانٹے کی طرح پھنس جاتا تھا۔ اس وحشت ناک اور لرزہ خیز ماحول میں میرے پاس خود حفاظتی کا ایک اور صرف ایک ہی ہتھیار تھا۔ وہ ہتھیار کلمہ طیبہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر 100 برس کا کافر اپنے آخری سانس میں ایمان لا کر صرف ایک بار یہ کلمہ پڑھ لے تو دوزخ کی آگ سے اس کی نجات ہو جاتی ہے۔ میری مصیبتوں دوزخ کے عذاب سے کہیں کم تھی۔ مشکل صرف یہ تھی کہ اب تک یہ کلمہ میں نے صرف حلق سے پڑھا تھا، دل سے پڑھنے کی نہ کبھی توفیق نصیب ہوئی تھی نہ ضرورت پیش آئی تھی، لیکن خوف و ہراس کی اس شدت میں بڑا مجبور کن اثر تھا۔ چنانچہ اب جو بے بسی اور بے کسی کے عالم میں مجھ پر کبھی کبھی سانپ گرتا تھا، کبھی میرا پاؤں کا انگوٹھا بھاری میز کے پائے کے نیچے کچلا جاتا تھا، کبھی فرش پر سفید چادر میں لپٹی ہوئی لاش سے ٹکر ہو جاتی تھی، کبھی چھت چٹکنے لگتی تھی، کبھی پتھر آنے لگتے تھے، کبھی اینٹیں برستی تھیں، کبھی انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ سامنے کھڑا ہو کر کٹ کٹ دانت بجاتا تھا۔ اس طرح کے خوف کے دباؤ میں آ کر صرف زبان سے ہی نہیں، کبھی کبھی دل سے بھی کلمہ طیبہ کا ورد ہو جاتا تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے میرے سونے رب دے حوالے۔